مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج پھر خدا نے یہ فضل کیا کہ ہم نئے سال کے پیغام کو، جس کو ٹاپک ہے میں نے کیا کیا ہے، خدا کے کلام میں سے آج پھر ہم اس کو سیکھ سکیں گے۔ اور میرا دل ان تمام زندگیوں کے لیے، ان تمام ایماندار بھائی بہنوں کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل کو واچ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند انہیں بڑی برکت دے اور اپنی حضوری میں بڑھنے کا اور کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج نئے سال کا 2026 کا جو پیغام ہے، اس کا ٹاپک ہے میں نے کیا کیا ہے۔ یعنی یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کو، گناہگار کو بھی، ایماندار کو بھی، جس نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، لیکن با ایمان شخص نہیں ہے، پورے طور پر مسیح کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اسے اس سوال کو اپنے آپ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سال 2026 خدا نے جو ہمیں دیا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سن کر اسے اپنی زندگی پر اطلاق کریں گے تو ہم باعث برکت اور روحانی طور پر بڑھنے کا سبب بن سکیں گے۔ جو حوالہ ہے یرمیہ کے صحیفہ، اس کا 8 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں، کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے اس حوالے کو، تو جہاں پر یہ لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، وہاں پر سوالیہ نشان ہے، یعنی ہر شخص کو جو ایماندار ہے یا گنہگار بھی ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، اسے اپنے سے اس سوال کو کرنا اس نئے سال کے موقع کے اوپر بہت ضروری ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے، جیسا گھوڑا لڑائی میں دوڑتا ہے اور اسے کچھ فکر نہیں ہوتی کہ میں گر جاؤں گا، مجھے چوٹ لگے گی، میں زخمی ہو جاؤں گا، لیکن وہ دوڑتا چلا جاتا ہے تاکہ فتح حاصل کرے۔ اسی طرح ضرور ہے ہر شخص آج جو روئے زمین کے اوپر ہے، وہ دنیاوی، نفسانی اور زمینی اور جسمانی باتوں کے اندر، دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر بڑا تیز دوڑتا چلا جا رہا ہے اور نہیں سوچتا کہ میں نے روحانی طور پر اپنے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم اس سال تھوڑا سا اپنی اسپرچول لائف، یعنی روحانی طور پر اپنی زندگی پر سوچیں۔ اور پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سال کے 52 ہفتے، 12 مہینے، 365 دن میں جو گزر چکے ہیں، یعنی 2025 کے، اور جس کے ان ایام یعنی 365 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے، اس پر تھوڑا سا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔
روحانی طور پر بڑھنے کے لیے خاص کر کے ہمیں اس بات پر سوچنا ہے کہ میں نے خدا کے ساتھ کیا کیا ہے. خدا گزرے ہوئے تمام ایام میں، تمام لمحات میں ہمارے ساتھ رہا. یعنی 2025 کی بات کر رہا ہوں. کتنی دفعہ کمزوری کے باعث ہم مایوس ہوئے، حادثات گزرے، کاروباری مشکلات پیدا ہوئی، مگر بحیثیت پروردگار خدا نے مجھے اور آپ کو بھوکا رہنے نہیں دیا. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں بحیثیت مالک اس نے ہماری حفاظت کی. ان برکات کا جائزہ لے جو ہمیں ملی. مگر خدا کے عجائب کی خاطر میں نے جو خدا نے بڑے بڑے کام ہماری زندگی میں گزرے سال میں کیے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے کاروبار میں اس کے ساتھ اس کو کیا مقام دیا ہے. میں نے اپنے خیالوں میں اس کو کیا مقام دیا ہے. اور میں نے اپنے خاندان میں خدا کو کیا مقام دیا. خاندانی دعا، عبادت، بائبل اسٹڈی میں کیا حال رہا. ان تینوں باقاعدہ طور پر باتوں کے اندر ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالن اور ہمارا بوجھ اٹھانے والا، ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور میرے عزیزو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سال خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اپنے خدا باپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کس قدر محبت کا خدا ہے، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی، اپنے کاروبار روزگار کے اندر، سب سے بڑھ کر اپنے خیالوں کے اندر ہم نے اسے کیا مقام دیا ہے. دوسری بات، ہم نے مسیح یسوع کے ساتھ کیا کیا ہے. خدا نے بیٹا دیا، جو ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی جو ہے 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ باپ نے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیں 2025 کے تعلق سے یہ بات کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے خداوند نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا ہے. جبکہ اس نے کہا کہ بوجھ کے تکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک بحیثیت بھیڑ، کیا ہم نے اس کی سنی ہے؟ کیا ہم نے باقاعدہ طور پر روح کے پھلوں میں کے مطابق اپنے آپ کو پھلدار بنایا ہے؟ بحیثیت شاگرد یسوع مسیح کے ہم نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سنا اور سیکھا ہے؟ یا کیا بحیثیت ایلچی میں نے، آپ نے اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا ہے؟ کیا بحیثیت اس کا بندہ، اس کی بندی ہوتے ہوئے اس کی تعریف اور اس کی فرما برداری کی ہے؟ اس کی رفاقت، اس کی جگانگت میں ہم رہے ہیں؟ نجات کا جو بڑا کام اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر جاری اور ساری کیا ہے، اسے ہم نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر میرے عزیزو، ہمیں سوال اپنے آپ پر کرنا ہے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ کیا کیا ہے. کیا اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ کیا نجات پائی ہے؟ کیا اس کو بحیثیت استاد، اس کے شاگرد بن کر اس کی فرما برداری اور تابع داری کی ہے؟ ارشاد اعظم کا پھیلاؤ جو اس نے ہمیں سپرد کیا، اس کی تکمیل ہم نے کی ہے؟ اور اگر نہیں کی تو پھر اس 2026 کے اندر ہمیں
اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تیسری بات سوچنا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ روح القدس نے میری تقدیس کی ہے، ہمیں وہ سکھاتا، ہمارا روحانی استاد ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، روحانی شعور ہمیں روح القدس سے ملتا ہے۔ کیا ہم اس روحانی شعور میں روح القدس کی تابعداری کر کر بیدار ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کے بھید کو سمجھنے میں وہ ہمارا مددگار ہے، ہم نے اس کی تابعداری فرما برداری کی ہے؟ اس سال روح کی نعمتیں سے ہم معمور ہوئے ہیں؟ روح القدس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم ان تینوں باتوں پر غور و خوض کریں۔ پہلی بات، ہم نے خدا باپ کے ساتھ کیا کیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا ہے۔ روح القدس جو ہمارا اچھا رہنما، ہمارا استاد ہے، جس کے مسا کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹتے، جوئے کھلتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور اگر ہم روح القدس کی معموری میں زندگی گزارنے میں ناکام ہیں تو پھر اس 2026 میں، اس کے سٹارٹ میں، جنوری ہی میں ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی بات ہے وہ ہے ہم نے اپنی بائبل کے ساتھ کیا کیا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ بائبل مقدس چراغ ہے، بائبل مقدس نور ہے، بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ پوشیدہ باتوں کو ہم پر کھولتی ہے۔ بائبل مقدس خدا کے وعدوں کی کتاب ہے، خدا کے عجائب اس میں درج ہیں۔ یہ روح کی تلوار ہے، یہ ہماری ڈھال، ہماری سپر ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنے اور ابلیس پر فتح پانے کے لیے عظیم ہتھیار ہے۔ بائبل کے 1189 ابواب ہیں اور 31,102 آیات ہیں۔ گزرے سال میں ہم نے یہ سوچنا ہے اور اپنے سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے کتنی بار بائبل کو کمپلیٹلی پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھا ہے اور کتنا اس پر عمل کیا ہے، یا محض صرف پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ اب 2026 کے سٹارٹ میں ہی اس پر غور و خوض کریں اور چیک کریں اور سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے بائبل کے ساتھ، بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، جو خداوند ہمیں صلاحیتیں بخشتا ہے، جو مختلف برکات سے اس نے ہمیں نوازا ہے، مختلف جو ہے صلاحیتیں خاندانی طور پر جو خدا نے ہمیں دی ہیں، زندگی میں شخصی طور پر دی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے ٹیلنٹ کو ہم نے خدا کے جلال کے لیے کتنا استعمال کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم گزرے سال، جو سال گزر گیا، ماضی کا حصہ بن گیا، اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنی ضرورت یا پھر جسمانی طور پر جو ہے ہم استعمال کرتے رہے ہیں، دنیاوی طور پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے، تو اس سال ہمیں سوچنا ہے، اپنے سے سوال کرنا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا اپنی صلاحیتوں کو خدا کے جلال کے لیے، کلیسیا کی بڑھوتی اور ترقی کے لیے اس کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے تو پھر شکر گزاری کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس سال پچھتانے کی، اقرار کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور جو
چھٹی اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خدا کے دیے ہوئے مال کے ساتھ کیا کیا۔ جو خدا ہمیں روپیہ پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، دھن دولت دیتا ہے، وہ ہماری اپنی کوشش سے نہیں، یہ اس کے فضل کی بدولت ہے۔ اور جب خدا ہمیں دیتا ہے، جو مال و دولت ہمیں خدا دیتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنے مال کا نذرانہ خدا کے حضور ہم نے پیش کیا ہے؟ کیا ہم نے خدا کے کلام کی تعلیم کے مطابق جو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے دیے میں سے اس کا 10واں حصہ ہم نے اس کو لوٹایا ہے؟ کیا ہم ہدیے اور شکر گزاری دینے میں سرگرم رہے ہیں؟ کیا پھر ہم نے باقاعدہ طور پر جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے اس کا 10واں حصہ خدا کے کلام کے مطابق ہم اسے دیتے ہیں؟ اپنے مال کو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا مال دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر کہاں صرف ہوتا ہے؟ کلام میں لکھا خدا زمین اور زمین کی معموری کا خدا ہے، اور اس معموری کے اندر ہمارا روپیہ پیسہ بھی ہے، ہمارا مال بھی ہے۔ اس سال ہمیں اپنے سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا اپنے مال کو ہم نے خدا کے کلام کے پھیلاؤ کے لیے، ارشاد اعظم کے پھیلاؤ کے لیے، آسمانی بادشاہت کی وسعت کے لیے، کلیسیا کی بڑھوتی اور ترقی کے لیے، کیا ہم نے اپنے مال کا، اپنے روپے پیسے کا استعمال کیا ہے؟ کیا ہم نے بائبل کے مطابق، جیسے بائبل کی تعلیم ہے، جیسے خدا کے حکم ہیں، ان حکموں کے مطابق ہم نے اپنے مال کا استعمال کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر ملاکی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم مجھے کیا ہے، ٹھگتے ہو۔ اس لیے 2026 کا جو سال ہے یہ خدا کو ٹھگنے والا سال نہیں، بلکہ اس سال میں برکات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی ٹھگ ہوتا ہے، اس ٹھگتا ہے، اس پر کلام میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں کہ اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے پر تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے مجھے، بلکہ ساری قوم نے مجھے ٹھگا۔ آج میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اس نئے سال کے پیغام کے اندر میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے مال و دولت کے اندر فائنانشلی طور پر ترقی کریں، آپ کے فائنانس پر بلیسنگ آئے، باعث برکت آپ ہوں، تو پھر اپنے مال کا استعمال خدا کے کلام کے مطابق کریں، اور سوال کریں اپنے آپ سے کہ میں نے خدا کے دیے ہوئے مال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کا حکم کی تکمیل کی ہے؟ ہم نے باقاعدہ طور پر اپنے مال کو خدا کے جلال کا سبب بنایا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو، اگر اس سال آپ باعث برکت بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے مال کو خدا کے جلال کے لیے اس کے کلام کے مطابق استعمال کرنا شروع کریں، اور پھر اپنے سے سوال کریں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر، آج کا انسان مالدار تو ہونا چاہتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے قریب آئے، لیکن خدا کے ان حکموں کو، ان باتوں کو، اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں نہیں لینا چاہتا۔ اس لیے ضرور ہے کہ آج کا انسان جو باقاعدہ طور پر 2026 کے اندر جو ایماندار، اور میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں تھے جن کو یہ سال دیکھنا نصیب نہ ہوا، لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو، ہم سب کو یہ 2026 دیا ہے، اور اس 2026 میں ہمیں اپنے سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تاکہ ہم اپنے سے سوال کر کے ان ساری باتوں میں جن میں ہم نے خدا سے دوری اختیار کی، خدا کے کلام کے فالوورز نہ بنے، اس کے کلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں نہیں لیا، ان کو لے کر خدا کے جلال کا سبب بنے، تاکہ یہ سال، جیسے زبور کی کتاب اس کے 65ویں زبور کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، زبور نویس کہتا ہے تو یعنی خدا
سال کو اپنی لطف کا کیا کرتا ہے؟ تاج پہناتا ہے، اور تیری راہوں سے کیا ہے؟ روغن ٹپکتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم چاہتے کہ یہ سال ہمارے لیے پرلطف بن جائے اور خداوند کی انوالومنٹ ہو اور خداوند کی وہ بلیسنگ برکت ہمارے ساتھ ہو، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم یہ سوال اپنے آپ کے اوپر کر کے اور پھر اس سوال کے مطابق اپنی زندگی میں پچھتاوا لے کر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں باعث برکت ہوں اور یسوع کا نام ہماری زندگی میں عزت و جلال پائے۔ سو خداوند اس کلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا فضل دے، تاکہ ہم کلام کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بابرکت اور جو ہے برکت ایماندار بنتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ سو خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، آئیں ہم دعا مانگے۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو ایک نیا سال بخشا ہے۔ اس نئے سال کے لیے جس کا نام 2026 ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ فضل دے کہ آج کے کلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا فضل ملے، اور ہم اپنے سے سوال کرنے والے بنے کہ ہم نے خدا باپ کے ساتھ، جس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم نے اپنے خداوند یسوع کے ساتھ، جس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہماری خاطر فدیہ میں دے دی، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ روح القدس جو ہمارا اچھا رہنما، ہمارا اچھا استاد ہے، جو ہمیں سکھاتا سمجھاتا ہمارا مددگار ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بلکہ خداوند ہمیں یہ فضل دے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے تیرے کلام بائبل مقدس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور پھر نہ صرف بائبل مقدس بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فضل دے کہ جو روپیہ پیسہ، جو مال تو ہمیں دیتا ہے، ہم اس پر بھی سوچ سکیں کہ ہم نے تیرے دیے مال کے ساتھ کیا کیا ہے۔ خداوند فضل دے کہ ہم خداوند با مقصد ایماندار اور خداوند حقیقی ایماندار بن کر روئے زمین پر تیرا جلال، تیری قدرت اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ ہم سب کو 5ویں انجیل بننے کا بھاری فضل دے۔ تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جو خداوند ہم نے تیرے کلام کو سیکھا ہے، اس پر ہم سب کو سننے والوں کو عمل کرنے کا فضل دے۔ تیرا خداوند ابلیس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ لے جائیں، بلکہ تیرا کلام دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، تاکہ خداوند سننے والے اور ہم سب اس نئے سال کو بابرکت سال بناتے ہوئے تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ سننے والوں میں اگر کوئی دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہیں، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، بے اولاد ہیں، خداوند تو انہیں اولاد جیسی برکت دے۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار، عزت والا روزگار مہیا کر۔ بیماروں کو شفا دے، تاکہ خداوند بیمار لوگ شفا پائیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ وفاداری سے چلیں، اور خداوند اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے۔ اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کا فضل دے اور اپنے کلام کی حفاظت کر۔ تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں عزت و جلال پائے، اور اس 2026 کو ہمارے لیے اپنی لطف کا تاج پہنا کر باعث برکت بنا دے۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔